یہ بیسکلی فواد چودھری صاحب اور حماد اظہر صاحب اور ایک چینل مل کے یہ خبریں چلا رہے ہیں، کیونکہ فواد چودھری صاحب کے زمانے میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک سیل تھا جو اداروں کے خلاف ٹرینڈ چلایا کرتا تھا، اور وہاں سے توہین آمیز ٹرینڈز بھی چلائے جاتے تھے، سوشل میڈیا پر کیمپینز بھی لانچ کی جاتی تھیں. تو یہ ان کا کام ہے، آج بھی چل رہا ہے. آج بھی اداروں کے سربراہان کا نام لے کر سوشل میڈیا پہ گالیاں دی جاتی ہیں اور پیچھے فواد چودھری صاحب موجود ہیں. ہمارا کبھی بھی نہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نہ وفاقی وزیر اطلاعات کبھی ایسی کوئی نہ کیمپین لانچ کی گئی ہے. یہ اب جس طریقے سے الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کو مسترد بھی کرتے ہیں، اور میں فواد چودھری صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ٹرینڈز چلوا رہے ہیں اور آپ کو جہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے اور جو روز آپ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، چند ہفتے پہلے ہی جو آپ نے پریس کانفرنسز کی وہ عوام کے سامنے ہیں. ایک آپ میں ضرور خاصیت ہے جس وجہ سے آپ ہر وقت پارٹیاں بھی تبدیل کرتے ہیں، آپ سے بہتر خوش آمدی میں نے نہیں دیکھا. یہ آپ کی بہت بڑی خاصیت ہے، خصوصیت ہے. خامی بھی ہے کہ زندگی میں کبھی آپ نے سچ نہیں بولا، یہ آپ کی خامی ہے. تو یہ اب آپ نے کل کو دوبارہ جب پارٹی تبدیل کرنی ہے تو جن القابات سے آج جن لوگوں کو نواز رہے ہیں کل ان کی تعریفیں بھی کریں گے. تو میں دوبارہ کہوں گا، کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے باپ کی جگہ ہوتا ہے، ڈبو کبھی ایک ہی ابو، اس کو ملوز خاطر رکھا کریں. جہاں تک بات ہے فل کورٹ کی، اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی. دیکھیے، یہ پچھلا جو فیصلہ آیا تھا جس کے تحت ہمارے 25 ووٹ مائنس کیے گئے، وہ 5 آنریبل ججز پر مشتمل بینچ نے کیے تھے. اب اگر یہی 63A کی تشریح ہے تو فل کورٹ جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے کر سکے گا. اور جس طرح اعظم نذیر طارق صاحب نے بھی فرمایا، یہ روایات بھی یہی ہیں کہ جب ایسے اہم قانونی اور آئینی معاملات ہوں تو اس پر فل کورٹ بٹھایا جاتا ہے. اب کل کا جو آرڈر آیا وہ کل عدالت میں بھی بات ہوگی، مگر ابھی تک چودھری شجاعت صاحب کا لیٹر عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اس کو ایگزامن نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو پارلیمانی پارٹی کی پی ٹی آئی کی ہدایت تھی، پی ٹی آئی کا لیٹر موجود ہے، اسد عمر صاحب کا آن ریکارڈ ہے، اس میں لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی ہدایت ہے کہ پرویز الہی صاحب کو ووٹ ڈالا جائے. اس لیٹر کی بنیاد پہ ہمارے 25 لوگوں کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کیے گئے. وہاں پہ کہاں گئی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ اور کہاں گیا پارلیمانی لیڈر؟ اور دیکھیے، کاف لیگ کے پارلیمانی لیڈر کا نام بھی کسی کو نہیں پتا. وہ پرسوں پتا لگا الیکشن والے دن جب مونس الہی صاحب نے ایک ٹویٹ کی کہ ساجد بھٹی نامی آدمی جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر ہے. وہ کب الیکٹ ہوا؟ اس بات کو چھوڑ دیں کہ پارٹی ہیڈ کا کیا اختیار ہے، وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں کہ پارٹی ہیڈ کو لامحدود اختیارات حاصل ہیں. ایک طرف بات کی جاتی ہے کہ پارٹی کا سربراہ سب کچھ ہے، وہ جو فیصلہ کر دے وہ حتمی ہوتا ہے، اور یہ باتیں ہم نے کورٹوں میں ہی سنی. اب پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کب ہوئی؟ اس کی فوٹیج کیوں نہیں ریلیز ہوئی؟ اس کے منٹس کہاں ہیں؟ پارلیمانی لیڈر کے حوالے سے یہ ساری چیزیں بڑی غور طلب ہیں کہ 21 تاریخ کو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہوا تھا. الیکشن چل رہا ہے مارچ سے، اپریل 16 کو الیکشن ہوتا ہے. تو کیا آپ کو خیال نہیں آیا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کرنے کا؟ اور پچھلی دفعہ پرویز الہی صاحب نے 0 ووٹس دیے تھے ہمارے 197 کے مقابلے میں. تو کیا اس وقت پارٹی ڈائریکشن موجود نہیں تھی کہ آپ پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیں؟ اور کیا ووٹ نہ دینے والے اراکین انہوں نے انحراف نہیں کیا؟ تو یہ بڑے پیچیدہ معاملات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ غور طلب بھی ہیں، اور اس پہ فل کورٹ کا مطالبہ اب سول سوسائٹی بھی کر رہی ہے، وکلا بھی کر رہے ہیں، ہر طرف سے یہ مطالبہ آ رہا ہے. تو اگر یہ مطالبہ ہر طرف سے آ رہا ہے، پی ڈی ایم نے بھی اس کا اعلان کیا ہے، تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے کہ ایک فل کورٹ جو ہے وہ اس معاملے پر بٹھایا جائے، اس کا فیصلہ کر لیا جائے. کیونکہ یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پچھلے سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ پارٹی ہیڈ کی جو رائے ہوتی ہے، جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ حتمی ہوتا ہے. اب پارلیمانی پارٹی کے
نہ اجلاس کو دیکھا گیا، نہ اس کے لیٹر کو دیکھا گیا، نہ ڈائریکشن کو دیکھا گیا. یہ مجھے تو لگتا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اس لیے آئینی اور قانونی ہے کیونکہ ڈپٹی اسپیکر کو یہ بات پتا تھی کہ پارلیمانی پارٹی کا نہ کوئی اجلاس ہے نہ کوئی ڈائریکشن ہے، اور ان کو پارٹی کے سربراہ کا فون آیا، لیٹر آیا جس کی بیس پہ انہوں نے ایک رولنگ دی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے 25 ووٹ پارلیمانی پارٹی نہیں، پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن پہ آپ ہمارے 25 ووٹ مائنس کر دیں. وزیرِ سیکرٹری جنرل وہ خط آیا، اس میں پارٹی کے سربراہ کا صرف نام لکھا ہوا تھا کہ عمران خان پارٹی ہیڈ نے کہا ہے کہ پرویز الہی کو ووٹ دیں. وہاں پر تو آپ نے پارٹی ہیڈ کے کہنے پر بذریعہ سیکرٹری جنرل ہمارے 25 ووٹ مائنس کیے، اور ہمارا الیکشن جو ہے وہ ہمارا نمبر کم ہو گیا اور بائی الیکشن میں ہم چلے گئے. ادھر پارلیمانی پارٹی کی تو چلے ڈائریکشن موجود نہیں تھی، پارٹی ہیڈ خود لیٹر سائن کر رہا ہے، پارٹی ہیڈ کہہ رہا ہے کہ حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دو. یہ بھی کل ایک آرڈر میں انہوں نے، دیکھیں میں بہت کمزور آدمی ہوں، میں قانون کا ایک طالب علم ہوں، میرا تجربہ بھی بہت کم ہے، مگر کل کورٹ کے آرڈر میں یہ بات درج تھی کہ ایبسٹین کرنے کا کہا گیا. میں درستگی کر دوں معذرت کے ساتھ، ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے، ووٹ کا کہا کہ چودھری شجاعت صاحب نے کاف لیگ کو ڈائریکشن دی کہ حمزہ شہباز شریف کو ووٹ کاسٹ کیا جائے. اب پارٹی ہیڈ کا لیٹر بھی موجود ہے، پارٹی ہیڈ سے فون پہ تصدیق بھی کی گئی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ اگر کاف لیگ کا پارٹی ہیڈ بھی عمران خان ہوتا تو شاید یہ پارٹی ڈائریکشن مان لی جاتی جیسے پہلی مانی گئی تھی. میں تو یہی گزارش کروں گا فل کورٹ کے علاوہ ہمیں فی الحال جو ہم چیم گوئیاں سن رہے ہیں، جو لوگ ہمیں بتا رہے ہیں، سول سوسائٹی، میڈیا، لائرز، ایکٹیوسٹ، فل کورٹ کے علاوہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے.